اسلامی بھائی یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے درود پاک بڑی اچھی چیز ہے، پڑھ لیا تو خیر ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں. ایسا نہیں ہے. درود پاک نہ پڑھنا کتنی بڑی محرومی لاتا ہے. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس کا مضمون ہے کہ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے اندر کچھ سی رہی تھی اور رات کا آخری پہر تھا. آپ خود فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا. ذرا غور کیجئے، اس وقت بہت ساری لائٹیں فیضان مدینہ میں جل رہی ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی سوئی ہو اور گر جائے تو بڑا مشکل ہے اس روشنی میں بھی تلاش کرنا، لیکن اگر لائٹیں بھی بند ہوں تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو گیا نا کہ سوئی کیسے تلاش ہوگی. کہتی اسی دوران سوئی تلاش کی جا رہی ہے، چراغ گل ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لے آئے. اب آقا نے کیا تشریف لانا تھا، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا کمرہ ہی نور سے جگمگا اٹھا. اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا. ذرا غور کیجیے، آج کل ہم نے بڑا عجیب سا معیار بنا لیا ہے کہ جو چہرہ خوبصورت ہو، چمڑی گوری ہو، ہم کہتے ہیں چہرے پہ کتنا نور ہے. ارے جناب، صرف چہرہ سفید ہونا ہی نور کا سبب نہیں ہے. پتہ چلا وہ شخص ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے. نور کوئی اور چیز ہے، ورنہ تو بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں مگر ایمان والے ہی نہیں ہیں. تو دنیاوی خوبصورتی اور چیز ہے اور نور اور چیز ہے، لیکن چہرے پر نور ہونا الگ بات ہے. مگر اتنا نور ہونا کہ پورا کمرہ ہی جگمگا جائے، اور ایسا جگمگا جائے کہ بی بی عائشہ اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیں. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت دکھتے ہیں نا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کیسے چہرہ بیان کرتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. اچھا، یہاں تک تو حدیث پاک ہم نے کئی بار سنی ہے، اور جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسا نورانی چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. مگر اس حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اتنا خوبصورت نورانی چہرہ دیکھا تو عرض کرتی ہیں، حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنے نورانی ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور وہ کون ہوگا، ایسا محروم کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص. عرض کی، حضور کون کنجوس؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اب ذرا غور کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، غور کیجئے، نبی پاک پر درود جب ان کا نام نامی سنے اور درود پاک نہ پڑھنا کتنی بڑی محرومی لا سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن جس کو دیدار مصطفیٰ ہی نہ ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شفاعت کس سے لے گا، وہ بخشش کا پروانہ کس سے لے گا، پیاس لگے گی تو جام کوثر کس سے مانگے گا. ذرا غور تو کیجئے نا، نبی پاک کے علاوہ کون ہے جس سے قیامت کے دن کام آنا ہے. ارے قیامت کے دن بڑی سختیاں ہیں، پیاس بھی لگنی ہے، پل صراط سے پار بھی لگنا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہونے ہیں. مگر کون ہے جس نے ہر جگہ کام آنا ہے. بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں، لگے گی نا پیاس مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. گزرنا ہوگا پل صراط سے مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. تلیں گے اعمال نامے مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. کہاں کہاں نبی پاک نے کام آنا ہے. اور اگر آقا ہی کا دیدار نہ ہو سکا تو کدھر جائیں گے.
تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ نبی پاک پر درود نہ پڑھنا بہت بڑی مصیبت لا سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ایک وقت مقرر کیجئے، اپنی زندگی میں ایک تعداد مقرر کیجئے اور روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہ سلامت رکھے ہم سب کے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کیا پیارا نظام مدنی انعامات کے ذریعے دے دیا ہے۔ اس میں خوبصورت سوال ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا یا نہیں؟ تو اگر درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ نبی پاک کی کرم نوازی بھی ہو جائے گی۔ سنو، ایک طرف تو فرما رہے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو میرا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اور دوسری طرف خود ہی کتنی پیاری خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، جس نے دنیا میں مجھ پر سب